أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. میں خورشید اور دوسرے بہنوں کے ساتھ واپس ان کے گھر آ گئی۔ خاموشی سے پلنگ پہ لیٹی ہی تھی کہ موبائل بج اٹھا۔ دیکھا تو چھوٹی بہن کا فون تھا۔ چھوٹی بہن نے کہا دیدی ہماری گلی میں کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا میلا بہن امی ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ ان کو فون دو۔ امی نے کہا ہیلو کون؟ میں نے کہا امی میں ہوں آپ کی بیبی۔ امی نے کہا بیبی کون؟ میں کسی بھگوانی کو نہیں جانتی، منع کیا تھا نا کہ فون نہ کیا کرو، آنا ہو تو بھگوانی بھر کر آنا، کٹ سے فون بند۔ میں نے کہا الہی ان کے دل کے دریچوں میں روشنی کی کوئی رمق ہے کہ نہیں، نور کی کوئی ایک کرن ہی داخل کر دے، پروردگار دل کے اندھیرے میں ان کی زندگی ہی اجالا کرنا، آمین۔ اسی طرح وہ منع کرتی رہی اور پھر فون بھی کرتی رہتی تھی۔ مولانا حفیظ بھائی بھی فون پر خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ بہن خورشید مدرسہ میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ مدرسہ چلی جاتی، دوسرے معلمات سے ملاقات ہوتی رہتی، اسی طرح میری تربیت بھی ہوتی رہتی۔ قاعدہ پڑھنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا۔ نماز سے تو ماضی میں ہی بہت امپریس تھی، اب تو نماز کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ شہر میں میرے اسلام قبول کرنے کا کافی تذکرہ ہو رہا تھا۔ چھوٹے شہر کی وجہ سے بات بہت پھیل چکی تھی۔ شہر میں بنات کے اور بھی مدارس ہیں، معلمات مجھ سے ملنے آتی تھی، اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت بھی دیتی تھی۔ ایک مدرسے میں گئی بھی، جہاں میں جاتی میرا بہت زیادہ اکرام ہوتا تھا، میرے قربانیوں سے متاثر نظر آتی تھی۔ ان کی زندگی میں ایسی قربانیوں کا کوئی ذکر نہ تھا، لہٰذا ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں یاد آ جاتی تھی، جن کا سننا میرے علم میں اضافہ کرتا تھا۔ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتی۔ اکثر حفیظ بھائی کراچی کے مدرسہ جامعہ بنوریہ للبنات کا تذکرہ کرتے، میرے رہائش کے لیے یہی مدرسہ بتاتے تھے، کیونکہ کراچی کے اسی مدرسے میں خمیری مسلمان والی بہنیں عائشہ اور مریم بھی رہ کر گئی تھی۔ میرے لیے بھی وہ یہی مدرسہ محفوظ سمجھتے تھے، مجھے بھی اس مدرسے جانے کا انتظار رہنے لگا۔ کلمہ پڑھ کر دیکھو معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میری چچی کا فون آیا۔ چچی نے کہا ہلو بھگوانی کیسی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہے نا؟ چچی نے کہا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے کیا ڈرامہ کر رکھا ہے؟ پورا خاندان پریشان ہے، پنچایت برادری ہمیں بہت برا بلا کہہ رہی ہے کہ ایک لڑکی تم سے نہیں سنبھلی۔ میں نے کہا آپ سے کیسے سنبھلے گی؟ اس کو سب سے بڑی ذات نے سنبھال لیا ہے، اب آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ چچی نے کہا کیا ذات لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح گھر جاؤ، یہ تم ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، نماز لگا رکھی ہے، کیا ہے یہ اللہ؟ میں نے کہا چچی جان کلمہ پڑھ کر دیکھ لو، خود ہی معلوم ہو جائے گا، کیا راز ہے نماز میں، سر کو جھکا کے دیکھ۔ بے چین دل کو سکون۔ 28 فروری کو پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی ہی تھی کہ اپنوں کو یاد نے بے چین کر دیا۔ یا اللہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ چلیں گے؟ کیا دونوں محبتوں کو ساتھ لے کر چلوں؟ کیوں یہ دنیاوی محبت بار بار ستائے چلی جا رہی ہے؟ تیری محبت کافی نہیں؟ نہیں صرف میری محبت کے لیے فرشتے موجود ہے، پھر تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بیٹی سجدے میں چلی گئی، سجدے میں سمجھ پائی یہ دنیا دارالامتحان، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ یہ درد دل تو امتحان ہے، دل کو اگر محبت کے گاؤں نہ لگتے تو درد کہاں سے اٹھتا؟ اور امتحان، ہاں امتحان کہاں ہوتے؟ پھر انسان کہاں ہوتے؟ ہم نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں، مقام جانوروں میں۔ کہاں میں ان سب باتوں کو جانتی تھی؟ یا اللہ رب العزت نے میرے کون سی سوچ کا دریچہ کھولا؟ سبحان اللہ کے دھماکوں سے پورا وجود لرز رہا تھا۔ موبائل نے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ میں نے کہا السلام علیکم کون؟ مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن عائشہ میں حفیظ الرحمان بول رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی صاحب ٹھیک ہوں، ابو امی پورا گھر یاد آ رہا ہے، ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ مولانا صاحب نے کہا بہن یہ ایسے رشتے ہیں کہ میری اجازت کی ضرورت نہیں،
لیکن وقت کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت مناسب ہے، ابھی کچھ تحفظات ہے۔ میں نے کہا صرف دور سے ایک دفعہ اپنے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں اور ابو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔